السلام علیکم۔ ہمارے ٹاپک میں ہم چیریٹی کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے اسپیشلی اپنا یہ ٹاپک ہی رکھا ہے چیریٹی کو ہم اگر ویسے یوز کرتے ہیں تو ایک میننگس اس کے یہی بنتے ہیں کہ جی کسی کے کام آنا، کسی کے لیے کسی کی ہیلپ کرنا۔ اب اس ہیلپ کرنے کے لیے کسی ڈیزاسٹر کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کسی زلزلے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اسی معاشرے میں اب کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں اور ہمارے معاشرے میں وہ کچھ ہو رہا ہے جس میں ہمیں وہ سفید پوش لوگ نظر آتے بھی ہیں اور بہت سے نظر بھی نہیں آتے۔ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ اپنے اس تکلیف کو بہت زیادہ نمایاں نہیں کرتے اور وہ اسی میں گزارا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے میرا خیال ہے ہم کسی سے بات شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اپنی مشکل بیان کر رہا ہے یا اپنی مشکل چھپا رہا ہے۔ تو وہ چھپا رہا ہے، اس کو دیکھنا، اس کے فیملی میں جانا، اس کو وزٹ کرنا کہ اس بچے کو کوئی فیس کی پرابلم ہے، اس کو کتابوں کی پرابلم ہے، اس کو کپڑوں کی پرابلم ہے، اس کو اناج کی پرابلم ہے، یا اس کے گھر میں اس کے کرائے کی پرابلم ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں فقیر اور یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے یہ سارے جملے رٹے ہوئے ہیں۔ ان کا اسکرپٹ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں جناب یہ کرتے ہیں جناب بچے کے لیے، او بھائی، اور ایسا پرفیکٹ منہ بناتے ہیں نا کہ آپ کا بھی ویسے منہ بن جاتا ہے 2 منٹ کے لیے کہ وہ جیسے جو لیکن وہ اس کا اسکرپٹ پرفیکٹ ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد اس کی جو چیز جو آج کی ہے 3 دن بھی اس کا اسکرپٹ وہی کا وہی ہوتا ہے۔ 3 دن میں نے 2-4 بار ایسے پکڑے ہیں۔ تو ابھی تو میں یہ وہ بات کر کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں، یہ ان کا پروفیشن ہے۔ اگر وہ نارملی اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کریں، تم کیا کرتے ہو؟ میں بھی فقیر ہوں۔ دوسرا کہ تم کیا؟ ہاں بھائی میں بھی فقیر ہوں۔ تمہیں کیسے زیادہ مل جاتے ہیں؟ بھائی یہ میں ایک قمیض اپنا بازو جو ہے یہ اندر ڈال لیتا ہوں اس میں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں معذور شو ہوتا ہوں۔ تو بہت تو وہ والے ہیں جو کہ ایسی اپنے انہوں نے صرف دکھانے کے لیے آنکھ اپنا بازو اندر کر لیا یا ایک منہ ٹیڑھا کر لیا وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں جناب، چیریٹی کے لیے بینگ اے مسلم میں بتا رہا ہوں، ہمارے یہاں لفظ تو یہ چیریٹی انگلش کا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کے لیے پوری دنیا میں اس کے ہینڈیکیپس ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں کہ معذوری کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہیے اللہ پاک کا کہ اللہ نے ہمیں بالکل ہماری آنکھیں بھی وہی رکھی ہیں، ہمارے بازو بھی رکھے ہیں، ہمارے پیر بھی ہیں، ہمارا چلنا بھی ہے، ہمارا دوڑنا بھی ہے۔ صرف ایک لمحے کے لیے اپنا ایک ہاتھ باندھ لیں اور چل کے دکھا دیں، کچھ اٹھا کے دکھا دیجئے۔ پیر اگر آپ معذوری ہے تو معذوری کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے 4 قدم چلیے تو آپ کو پتہ چلے کہ معذوری کیا ہوتی ہے۔ تو ہماری چیریٹی یا ان سارے اس کا مقصد ہمارا صرف یہ ہے کہ صرف معذوری یا وہ نہیں ہے، بے شمار لوگ سب ٹھیک ٹھاک کچھ ہیں۔ ارے ہم لوگ چلتے پھرتے لوگوں کو خواہ ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں مزدوری تو کرو، لیکن ان کو مزدوری دے کون رہا ہے؟ اگر ارے بھائی کچھ محنت کرو تو ان کو محنت کرنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ کیونکہ وہی اگر کہیں کھڑا ہو کے محنت کرنے کے لیے موجود ہے تو کھڑا ہی کھڑا ہے۔ آپ بے شمار راؤنڈ اباؤٹس پہ دیکھتے ہیں اتنے لیبر ہیں، ان کے پاس ایک گاڑی ذرا سے رک جائے اور 10 لوگ ایسے جھپٹتے ہیں کہ جیسے بس میری باری آ جائے گی یار مجھ کو۔ یہی حال ایسی بہت سی جگہوں پہ جہاں لوگ بھوکے ہیں، ان کے پاس جب غذا لے کے آپ ایک دیگ لے کے بھی پہنچتے ہیں تو دیگ لے کے آپ جب ان کو بانٹ رہے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتہ اللہ اس وقت آپ کے فرشتے آپ پر رحمت برس رہے ہوتے ہیں۔ بھوکا جو ہے نا، آپ 2 دن دیکھیں، رمضان آپ کو ایک موقع دیا، ابھی آپ دیکھیں نا آگے ماشاءاللہ رمضان بھی آنے والے ہیں۔ ہمیں ہر چیز کا اللہ پاک نے نیکی کرنے کے موقع دیے ہیں، رمضان بھی اسی کا ایک موقع ہے۔ ایک چیریٹی ایک اس کا بہت اچھا حل ہے، انسانیت کی خدمت کرنا۔ دین کے دیکھیں نا جتنے بھی مذہب ہیں نا، ہیں تو وہ اللہ سے ریلیونٹ، تو سب کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان اگر آیا ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے۔ جو آنکھوں سے دکھ گیا اس کو اگر آپ دیکھ کے آنکھ چرائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایوائڈ کیا۔ پھر آپ کو یہ پتہ چلے کہ وہ انسان، پہلے آپ کہیں انسان ہے، مذہب نہیں پوچھ کے کوئی دے رہا ہوتا۔ ہمارے دین میں یہ ہے ہی نہیں کہ بھئی کیا ہے بھئی کون سا مذہب یہ، اچھا بھئی تم تو ہٹ جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب اگر ہم حوالوں پہ جائیں، ہم اگر سنتوں پہ جائیں تو ہمیں اللہ پاک نے اتنے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہمیں یہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں۔ اس امت کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، جتنے بھی عمل ہیں، وہ سارے عمل آپ کو جنت کی طرف لے جانے کو، آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے کروڑوں نوٹوں کو لے کے کہیں بیٹھ کے گن رہے ہوتے ہیں، او بھائی اس میں سے نکالو، یہ سب کاغذ رہ جائیں گے، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔
تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ کو سارے سراؤنڈنگ میں، خواہ آپ کراچی میں جائیں، کہیں جائیں، اتنے لوگ ملیں گے. ابھی سیلاب ہے، یہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. سیلاب کے لیے کتنی ڈونیشنز ہوئی ہیں، لیکن کتنے پیسے بڑھ گئے ان غریبوں کو. ابھی بھی پانی بھرا ہوا ہے، ابھی بھی لوگ بھوکے مر رہے ہیں، ابھی بھی کراچی کے سراؤنڈنگ میں بے شمار کیمپ لگے ہوئے ہیں. ابھی بھی وہ ووٹر موجود ہیں جنہوں نے ووٹ دے کر ان لوگوں کو، ان کو بڑی بڑی پوسٹ پہ بٹھا دیا، منسٹری میں بٹھا دیا، لیکن خود وہ وہیں کے وہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ ووٹر ہیں. کیا ہے؟ وہ عوام ہیں. کیسی عوام؟ لفظ لگا دیا، غریب عوام. تو جو متوسط لوگ ہیں یا جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس، ان کو اللہ نے ایک چانس دیا ہے. ابھی ان 2-3 مہینوں کو لے کے چلیں. ابھی سے، آج سے وعدہ کریں کہ ہم اپنے پاس جتنا ہے اس میں سے جو دے کر بھی ہم مدد کر سکتے ہیں، اس کو دامن درمے سخنے جس طرح سے ہو. اگر کسی کو بیماری کے سلسلے میں ہو اس میں مدد کریں، اگر کسی کو اناج کی شکل میں ہے تو اس میں مدد کریں، اگر آپ کی روزی میں کسی کو آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو اس کی نوکری کا بندوبست کریں. اور یہ وہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے جس کا آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ ہم سب مل کر اس کی کوشش کرتے رہیں گے، اور ہمیں ہمارا دین جو ہے جو ڈائریکشن جس طرف لے کے جا رہا ہے اس میں چلیں گے انشاءاللہ. www.darsequran.com